یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی السلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اللہ پاک اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، تم سے نہاں ہو بھلا، جب جب خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب جب خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پروگرام کے سیگمنٹس ہوتے ہیں، آئیے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے درود تاج۔ درود تاج آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر دکھایا جائے گا، اور آواز میں آپ سنیں گے، آپ ساتھ پڑھ کر اسے یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ درود تاج کی برکتوں پر بات ہوگی۔ دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو نمبرز دکھائے جاتے ہیں، ان کے پیچھے لفظ ہوتے ہیں، اس پر انہیں کوئی شعر پڑھنا ہوتا ہے سلام کا۔ تیسرا سیگمنٹ ہمارا ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ مبلغ اسلامی بھائی کے ساتھ ہم یہ سیگمنٹ کرتے ہیں نبی پاک کے نام مبارک کے تعلق سے، اور اس کی برکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوتھا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں، تو اس میں 4 اشعار اور ان 4 اشعاروں کی وضاحت، اور ساتھ میں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ مختلف طرزوں میں پڑھا جائے، اور آخر میں نبی پاک کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ گلدستہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ آخر تک ہمارے پروگرام میں رہیں۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور محبت مدینہ اور اس طرح کی بہت سارے موضوعات پر انشاءاللہ آپ کو سننے کو سیکھنے کو ملے گا، اور اللہ نے چاہا دل میں یہ جذبات بڑھ بھی جائیں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی عبدالحسیب عطاری مدنی۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں درود تاج۔ یا نبی سلام علیکہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم،
كرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سرور کہوں گے تجلی کہوں تجھے تیرے تو اصحاب تنہی سے بری تیرے تو اصحاب تنہی سے بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور پھر درود تاج کو ہم دیکھیں تو صاحب درود تاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں. درود بھیجنے کے ساتھ حضور کے القابات اور اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے کبھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صاحب التاج والمعراج، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، کیا کیا کہوں تجھے. دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اور کیا کہوں تجھے. اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، میرے آقا حیراں ہوں میں کیا کیا کہوں. سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کافی الورا، آقا کیا کیا کہوں تجھے. جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ، آقا حیراں ہوں میں کیا کیا کہوں تجھے. وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، آقا حیراں ہوں میں کیا کیا کہوں تجھے.
سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساقین۔ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین۔ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین۔ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین۔ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، نور من نور اللہ۔ کیا کیا کہوں تجھے، اور پھر یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، اے اس نور مجسم کا دیدار کرنے کی تمنا رکھنے والو، بس یہ کہے جاؤ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما۔ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سب کچھ ان کے صدا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے، کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے، رضا سے خط میں سفر اس پہ کر اور ایمان والوں کا تو بھائی یہی حال ہے کہ بس کیا کیا کہوں تجھے، کیا نہ کہوں تجھے۔ حضور آپ تو سب کچھ ہیں، آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت عطا فرمائے۔ غلام محی الدین بھائی، درود پاک کی فضیلت پر اگر کوئی آپ روایت یا حکایت سنانا چاہیں تو وہ سنائیے، پھر انشاءاللہ ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ درود پاک پر بے شمار روایات موجود ہیں اس کی فضیلت پر۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا یہ اہل سنت کی علامت میں سے، یعنی درود پاک کی کثرت کرنا یہ سنت پر چلنے والوں کی علامت میں سے ہے۔ اور درود پاک کی کثرت کے بے شمار فوائد و برکات علماء نے ذکر فرمائے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آخرت کا جو معاملہ ہے نا، یہ جو میدان محشر ہوگا اس میں جو ہوش ربا منظر ہوگا اور اس میں جو آزمائش ہوگی اس کا بیان نہیں کر سکتے۔ بالکل، ان سب کو نفسی نفسی پڑی ہوگی اور ہر ایک یہ چاہے گا کہ بس میرا جو ہے نا حساب کتاب ہو اور میں جنت میں جاؤں۔ تو اس محشر کی ہولناکیوں سے جلد نجات جو پائے گا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ تو اللہ میں درود پاک کی برکات نصیب فرمائے اور ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود تاج یہاں جو بیان کیا گیا اور آپ نے بھی یقیناً اس کے کچھ فضائل بیان کیے ہوں گے، یہ وہ درود پاک ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار القابات کو ذکر کیا گیا، بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات، پیارے پیارے اسماء اور پیارے پیارے ناموں کو ادھر ذکر کیا گیا۔ درود تاج کے علماء نے فضائل اور اس کے برکات کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک برکت درود تاج کی یہ ہے کہ درود تاج پڑھنے والا
غم اور غربت سے نجات پاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی غم و ٹینشنوں سے اگر نجات چاہیے تو درود تاج پڑھے، اس طرح غربت سے، تنگ دستی سے نجات چاہیے تو درود تاج پڑھے. واہ واہ واہ. یہ ہمارے یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ امیر علیہ سنت نے ہمارا جو مدنی پنج سورہ ہے اس میں درود تاج کے فضائل لکھے ہیں، اور اس میں یہ فضیلت موجود ہے کہ دشمنوں، ظالموں، حاسدوں اور حاکموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور غم و غربت دور کرنے کے لیے 40 رات متواتر بعد نماز عشاء 41 بار 41 ٹائم درود تاج پڑھیں، انشاءاللہ اس کو یہ برکت نصیب ہو. سبحان اللہ. بدل چلیں کہ ناظرین آئیے ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. نعت خواہ اسلام میں ہمارے ساتھ ہیں. دوسرا سیگمنٹ ہمارا ہے لفظ سے شعر پڑھیے. یا نبی سلام علیکہ. آئیے اسکرین پر آپ کو نمبر دکھائے جائیں گے. ہمارے عبدالحسیب بھائی اور احمد رضا بھائی ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے. پہلے عبدالحسیب بھائی نمبر دیکھ کر بتائیں گے مائک پر کہ کون سا نمبر ان کے لیے کھلوانا ہے. جی. یا نبی سلام علیکہ. جی عبدالحسیب بھائی. نمبر 3 کے پیچھے لفظ دکھایا جائے گا عبدالحسیب بھائی کو. پلکیں. تو عرب کی ہنسی وادیوں کو، تو عرب کی ہنسی وادیوں کو، ریگ زاروں آبادیوں کو، میری جانب سے پلکیں بچھا کر، میری جانب سے پلکیں بچھا کر، تو سلام سے رو رو کے کہنا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. دروس آپ نے شعر پڑھا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا شعر ہے جس میں امیر اہل سنت مدینہ پاک، حرم پاک کی، عرب کی وادیوں کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں. حضور یہاں پلکیں بچھا کر سلام کہنا یہ کوئی محاورہ ہے یا واقعی بندہ پلکیں بچھا کر سلام کہہ سکتا ہے؟ محاورہ یہ پلکیں بچھانے سے مراد ادب سے، سر جھکا کر بس ادب، عجز و انکساری کے ساتھ سلام عرض کرنا. تو یوں پلکیں بچھانا، کسی کے آگے بچھ جانا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ادب کے ساتھ. یہی. اچھا پھر یہ کہ ہنسی وادیوں کو، ریگزاروں کو اور آبادیوں کو، بعضوں کو تو وہ دور سے حضور کو سلام سمجھ میں نہیں آتا، تو یہاں تو وہ ہنسی وادیوں کو، پھر ریگزاروں کو، تو یہ تو ہے ہی یعنی جمادات ہیں، تو ان کو بھی پلکیں بچھا کر سلام، تو یہ کیا؟ تو یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ حسین وادیاں ہیں، ریگزار ہیں، گلزار ہیں، خار ہیں کہ جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک شہر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان حسین نظاروں نے، ان وادیوں نے، ریگزاروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں تو موجود ہیں. تو اس شہر کی فضاؤں سے، ریگزاروں سے اس لیے محبت ہے کہ وہ محبوب کے شہر کے ریگزار ہیں. کیا بات ہے. تو محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی، حضور علیہ السلام کے شہر کی دیواریں، خار، ریگزار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رہنے والے، شہر کے رہنے والے، ان سب سے محبت ہے. یہ ساری محبت و عشق کی بات ہے. باقی سب کے اپنے اپنے نصیب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب، محبت نصیب فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ. جی دوبارہ نمبر دکھائیے گا اور ہمارے احمد رضا بابری بھائی اس پہ سے نمبر چوائس کریں گے. جی جی احمد رضا بھائی. نمبر 4 کے پیچھے لفظ دکھائیے حق. ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ حق آتا ہو. جانے سارا نے بدر و احد پر درود، جانے سارا نے بدر و احد پر درود، حق سارا نے بیعت پیلا ہو سسا. ماشاءاللہ آپ نے درست جواب دیا ہے. اب اگلے نمبر کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں حسیب بھائی کون سا نمبر بتا رہے ہیں. جی دکھائیے گا. نمبر 5 عزت. سبحان اللہ. تم پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ سلام، تم پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ سلام.
سے اعلیٰ عزت والے غلبہ و قہر و طاقت والے سب سے اعلیٰ عزت والے غلبہ و قہر و طاقت والے حرمت والے کرامت والے حرمت والے کرامت والے حرمت والے کرامت والے تو پر لاکھوں سلام تو پر لاکھوں سلام تو پر لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. یہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. کتنا پیارا شعر ہے کہ عزت والے، حرمت والے، ہیبت والے، طاقت والے، غلبہ والے، سبحان اللہ. کرامت والے. تو کتنی پیاری پیاری باتیں کہیں ہیں مفتی اعظم ہند نے. کیا فرماتے ہیں شعر کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء اہل سنت کو سلامت رکھے. آمین. یعنی جو تعریف یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں نا، اپنی مثال آپ ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں قصداً اشعار، یعنی قصد کر کے، ارادہ کر کے اشعار جان بوجھ کر نہیں لکھتا، لیکن جب عشق رسول جوش مارتا ہے تو اپنے قلب کی تسکین کے لیے میں اشعار کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کرتا ہوں. اور پھر الفاظ تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور آپ ان کا انتخاب اس طرح کرتے. آپ فرماتے ہیں صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ. یہ شان اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. اللہ ہمیں خاندان اعلیٰ حضرت سے ہمیشہ وابستگی عطا فرمائے. اگلا نمبر بتائیں گے ہمارے احمد رضا بھائی. جی 6 نمبر. جی 6 نمبر کے پیچھے لفظ دکھائیے گا. داتا. سبحان اللہ. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو رؤوف و رحیم. بھیک ہو داتا داتا تم پہ کروڑوں درود، بھیک ہو داتا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. درست جواب دیا آپ نے. یہ بھی اچھا. غلام الدین بھائی کتنا خوبصورت اعلیٰ حضرت کا نا. کسی کے یہاں جاتے ہیں مانگنے کے لیے، آتے ہیں غریب تو وہ کہتے ہیں کہ سخی کا بھلا ہو، سخی کے بچوں کا بھلا ہو، گھر بار کا بھلا ہو. ہم کہہ رہے ہیں آقا تم ہو جواد و کریم. سبحان اللہ. کیا انداز ہے یہ. کیا بات ہے. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سخی بنایا. ایک جگہ سے مال آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو وہ بکریوں کی، مال مویشی کی صورت میں، بکریوں کی صورت میں وہ مال آیا، اور وہ اتنا تھا کہ پوری وادی، 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ پوری بھری ہوئی تھی. اتنی بکریاں تھیں. تو ایک شخص آیا اور کہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا اگر یہ ساری بکریاں آپ مجھے دیں. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا یہ ساری بکریاں تیری. اللہ اکبر. انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اب وہ صحابی بن گئے. پھر جب وہ ساری بکریاں لے کر گئے اپنی قوم کے پاس، قوم بھی دیکھ کر حیران رہ گئی. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو بالکل تنگ دست تھا، اتنی بکریاں. تو پھر اس نے اپنی قوم کو پکار کر کہا کہ یا قومی اسلیمو، اے میری قوم اسلام لے آؤ، کیونکہ اللہ کے نبی اتنا دے دیتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں کہ فقر و فاقے ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حافظہ عطا فرمایا، ایسا عطا فرمایا کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں جن کو یاد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تم ہو جواد. آپ سخی ہیں اور سب سے بڑھ کر سخی، پھر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. اور جب اتنے کچھ ہیں تو ظاہر سی بات ہے عطا کرنے والے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کچھ عطا فرما دیجئے، آپ پر درود و سلام ہو، کچھ بھیک دے دیں تاکہ منگتے کا بھلا ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی وہ بھیک عطا فرما دے، نبی پاک کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے. جی عبدالنصیب بھائی آخری نمبر آپ کا، آپ بتائیں گے کون سا ہے؟ نمبر 1 دکھائیے گا. جی ہمت. غیروں کو اپنوں سے زیادہ بانٹی تم نے دولت دنیا، غیروں کو اپنوں سے زیادہ بانٹی تم نے دولت دنیا، غیروں کو اپنوں سے زیادہ بانٹی تم نے دولت
دولت دنیا ماشاء اللہ ہمت والے ماشاء اللہ ہمت والے ماشاء اللہ ہمت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. اب آخری نمبر رہ گیا ہے. احمد رضا بابری بھائی ہم خود ہی کھلوا دیتے ہیں. بھائی بتائیے گا اس نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ یا مصطفیٰ. سبحان اللہ. ایسا شعر جس میں لفظ یا مصطفیٰ آتا ہو. هذا قول غلامی کا عشق هذا قول غلامی کا عشق هذا قول غلامی کا منه يا مصطفى سلام عليك منه يا مصطفى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك. ماشاءاللہ. بہت اچھے انداز میں ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا. 6 کے 6 الفاظ سے اشعار ماشاءاللہ انہوں نے پڑھے. اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں. ہم ہمارے غلام محی الدین بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ان کے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ. غلام محی الدین بھائی آپ ماشاءاللہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آئے ہیں. تو اب آپ کو اسکرین پر 1 یا 2 حرف دکھائے جائیں گے. اس پر آپ نے ایک حرف کہہ کے جو ہے ہمیں بتانا ہے اور ہم انشاءاللہ آپ سے اگر صحیح ہوگا تو لگوا دیں گے, نہیں تو آپ سے معذرت کر لیں گے. جی دکھائیے گا. جی 2 مرتبہ میم آتا ہے. ایسا نام مبارک ہے مرکب. نون آتا ہے اس میں. نون جی نون بالکل آتا ہے. جی نون آتا ہے. اگلا بتائیے گا. با. با بھی آتا ہے. آپ شاید پہنچ گئے. جی لام. لام بھی آتا ہے حضور, بلکہ شاید لام 1 سے زائد جگہ پر آتا ہے. ماشاءاللہ. واہ واہ. اور جی ہا. ہا بھی آتا ہے. نام بتا دوں؟ نہیں ابھی آپ نے حرف بتانے, نام نہیں بتانا. نام خود ہی بعد میں پتہ چل جائے گا. ڈبل یا. ڈبل یا. 1 یا بولے نا, ڈبل تو ہم خود لگا دیں گے. دکھائیے گا بھائی. ماشاءاللہ. چلیے جی. اور الف. الف بھی آتا ہے اور شاید 2 جگہ آتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو پورا ہو گیا بھائی ماشاءاللہ. اب نام پڑھ کر سنا ہے, اسکرین پر دکھا بھی دیجیے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضور پڑھیے گا. جی نبی الملاحم. نبی الملاحم کیا مطلب ہے اس کا؟ جنگوں والے نبی. نبی پاک علیہ السلام نے جہاد فی سبیل اللہ کیا. الحمدللہ. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک لقب ہے نا. جی جی. کہ جہاد. غزوہ کسے کہتے ہیں اگر یہی بیان فرمائیں؟ ایک ہوتا ہے غزوہ, ایک ہوتا ہے سریہ. جی غزوہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے. اور سریہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ تو شریک نہ ہوئے, آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو روانہ فرمایا. جی 27 غزوات میں نبی پاک علیہ السلام نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی. صحیح. تو وہ غزوہ کہلایا. صحیح. اور سب سے زیادہ جہاد اللہ کی راہ میں نبی پاک نے کیا. نبی پاک کی امت نے کیا, اس لیے آپ کو نبی الملاحم یعنی سب سے زیادہ جہاد کرنے والے نبی بھی کہا جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا مقدس نام ہے. اللہ کریم نبی پاک کی برکتوں سے میں مالا مال فرمائے. حضور کے کئی نام ہیں اور ان ناموں کے شروحات بھی کتابوں میں ملتی ہیں. ہمیں وہ پڑھنے چاہیے, ان کی برکات کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. آئیے ناظرین کی کچھ کالز کو شامل پروگرام کرتے ہیں. میرا سوال ہے, 2 دوست آپس میں بات کر رہے تھے تو ایک نے کہا الحمدللہ بھائی ہم تو درود السلام والے ہیں. تو درود السلام والے ہونا کیا مراد ہے, اس سے کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ ہم بھی درود و سلام والے ہیں بھائی, آپ بھی درود و سلام والے. الحمدللہ ہم سب درود و سلام والے. ہر ایمان والا درود و سلام. کیا مطلب ہے درود و سلام والے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
تو اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھو. تو جو درود و سلام پڑھنے والا ہے وہ کہلاتا ہے درود و سلام والا. سبحان اللہ. ایمان والوں کو حکم دیا درود و سلام پڑھنے کا, تو اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم درود و سلام والے ہیں, مطلب درود و سلام پڑھنے والے ہیں, درود بھی پڑھتے ہیں اور صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں. کیا بات ہے, اس لیے ہم درود و سلام والے. اور ایک شعر بھی ہے نا, خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. تو ہم درود و سلام والے ہیں الحمدللہ, اور اللہ ہمیں درود و سلام والا ہی رکھے. کاش کہ ہم مرتے وقت بھی درود و سلام پڑھ رہے ہوں. قبر میں جب جائیں حضور تشریف لائیں تو ہم کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. قیامت میں حضور کو دیکھیں تو عرض کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو ہم ہیں درود و سلام والے. اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو بھی درود و سلام سکھانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بدے چلے کہ ناظرین آئیے ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ. پہلا شعر دکھائیے گا. پہلا شعر, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تو یہاں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی حسن عمل نہیں, یعنی نیک عمل میرے پاس کوئی نہیں. اور آقا اب قیامت کا ایک ہوش ربا منظر ہے جہاں پر حساب و کتاب دینا ہے. تو آقا قیامت میں کہیں اپنی بد عملیوں کی وجہ سے پھنس نہ جاؤں, تو آپ کے ہاتھ میری لاج ہے. دنیا میں آپ نے میری لاج رکھی تو قیامت میں بھی میری لاج رکھ لیجئے گا. پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں, اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں. یا رسول اللہ آپ ہی میری لاج رکھیے گا, قیامت کی اس مصیبت سے مجھے بچا لیجئے گا, رسوائی سے بچا لیجئے گا, اور میری بد کرداریوں کا معاملہ میرے رب کے حضور آپ بس شفاعت فرما دیجئے گا. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. یہ ہر عاشق رسول کے ذہن میں ہونا چاہیے. قیامت میں حضور شفاعت فرمائیں گے, حضور شفیع امم ہیں. ہمارے عمل پر ہمارا کوئی بھروسہ نہیں. عمل ویسے تو ہے کیا, اور اگر ہے بھی تو وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوا ہے یا نہیں اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا. اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا اور نبی پاک کی شفاعت پر. جی کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یہ دوسرا شعر دکھائیے گا, ہمارے غلام محی الدین بھائی اس کی وضاحت کریں گے. جی غلام محی الدین بھائی شعر پڑھیے اور اس کی وضاحت بھی. سبحان اللہ. دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں, آہا تب حسینوں سے بڑھ کر تم ہو حسین. آہا قاسم رزق رب العلا ہو تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. سبحان اللہ. یعنی دونوں عالم دونوں جہاں میں کوئی بھی آپ جیسا حسین نہیں, آپ سے بڑھ کر حسن و جمال والا کوئی نہیں. سب حسینوں سے بڑھ کر اللہ نے آپ ہی کو بنایا, اور اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا, قاسم رزق رب العلا ہو تمہیں. یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے رزق کو تقسیم کرنے والے آپ ہی ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے, تقسیم آپ فرماتے ہیں, جس کو دینا ہے, کتنا دینا ہے, کب دینا ہے. تو قاسم رزق رب العلا ہو تمہیں, اللہ کا رزق تقسیم کرنے والے آپ ہیں. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, اے آقا آپ پر کروڑوں درود و سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں, دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں. سب حسینوں سے بڑھ کر تم ہو حسین, سب حسینوں سے بڑھ کر تم ہو حسین. قاسم میرے رب العلا ہو تمہیں, قاسم میرے رب العلا ہو تمہیں, تم پہ ہر
کروڑوں درود اور سلام۔ ماشاء اللہ۔ جی تیسرا شعر، جی غلام محی الدین بھائی۔ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے ماہ جبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ تو فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں گریہ وزاری کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام رات شب بیداری فرماتے، قیام کرتے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے۔ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے۔ حضور علیہ السلام اشک برساتے تھے اور گناہ گاروں کے گناہوں کو ختم فرماتے تھے، اللہ اللہ۔ عاصیوں کے جرموں گناہوں کو دھوتے تھے۔ تو آپ کا اشک باری فرمانا اسی لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، سبحان اللہ۔ امت کو بخش دے۔ تو عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے ماہ جبی، جبی ویسے پیشانی کو کہتے ہیں اور ماہ کہتے ہیں چاند کو، یعنی اے میرے سر کے تاج، اے میری پیشانی کے چاند، یعنی اے میرے سردار، آپ پر میں قربان جاؤں کہ آپ گریہ وزاری فرماتے ہیں، فکر امت میں راتوں کو روتے ہیں، تو آپ پر کروڑوں درود و سلام۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ جی فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پر قربان جاؤ میرے مغجبی، تم پر قربان میں جاؤ میرے مغجبی، تم ہر دم کروڑوں درود اور سلام۔ امیر اہل سنت نے کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ یہ اشعار تحریر فرمائے سلام کے، ماشاءاللہ۔ اس کے مشہور بعض اشعار ہیں جو بار بار پڑھے جاتے ہیں، اور بھی اشعار جیسے ابھی اگلا جو شعر آ رہا ہے، اس سے پہلے والا شعر گزرا ہے، سب حسینوں سے تم ہو ہنسی۔ تو نعت خوانوں کو چاہیے کہ جب جمعوں میں اور محفلوں میں سلام پڑھیں تو اشعار تھوڑا سا بدل کر بھی پڑھیں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشعار بھی آئیں اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت و رفعت مزید جاں گزی ہو۔ جی چوتھا شعر دکھائیے گا۔ چوتھا شعر ہے، امیر سنت عرض کرتے ہیں، پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے، یہاں غریبوں کی بگڑی بناتے رہے، حوض کوثر پہ مت بھول جانا کہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے، یہ بھی ایک یعنی ادب کے ساتھ محاورہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو رحمت کے پھول جڑتے تھے، نبی پاک کے الفاظ گویا کہ رحمت کے پھول تھے، اپنے گفتگو سے لوگوں کو راحت پہنچاتے تھے، چین پہنچاتے تھے، گناہ گاروں کی بخشش کی دعا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے اور پھر یہاں غریبوں کی بگڑی بناتے رہے۔ دنیا میں نبی کریم علیہ السلام جب ظاہری حیات کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو غریبوں کی بگڑی بناتے رہے، غم گساروں کی غم خواری فرماتے رہے، لوگوں کی خیر خواہی فرماتے رہے، بھلائی فرماتے رہے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں غریبوں کی بگڑی، دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ جب تھے تو غریبوں کی بگڑی بناتے رہے۔ اب یا رسول اللہ آپ دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے، قیامت میں اب آپ سے ملاقات ہونی اور میں بھی قیامت میں حاضر ہوں گا اور حوض کوثر پر آنا ہے، تو یا رسول اللہ دنیا میں رحمت کے پھول جھڑتے رہے اور آپ ہماری بگڑیاں بناتے رہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، حوض کوثر پہ مت بھول جانا کہیں۔ آقا حوض کوثر پہ مت بھول جائیے گا، حوض کوثر پہ بھی اپنے اس غلام کو یاد رکھیے گا کہ آقا میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا عاشق ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، جیسا بھی ہوں بس قبول فرما لیجئے گا، اور حوض کوثر پر اپنے اس غلام کو یا رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے جام عطا فرما دیجئے گا۔ غلام الدین بھائی حوض کوثر کا ذکر ہے، کچھ میں چاہوں گا کہ حوض کوثر کے بارے میں آپ کچھ گفتگو بتائیں کہ حوض کوثر ہے کیا؟ حوض کوثر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ اس پہ جو پیالے رکھے ہوئے وہ ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں، یعنی جتنا آسمان پہ ستارے نا اس سے زیادہ اس پر پیالے ہیں۔ یہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر کے قریب کھڑے ہوں گے
اور اپنے امتیوں کو پہچانیں گے اور ان کو اپنے قریب بلائیں گے سبحان اللہ، اور پیاسوں کی پیاس بجھائیں گے۔ واہ واہ یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے 4 کونے ہیں اور چاروں پہ 4 یار ہوں گے۔ واہ واہ، صدیق اکبر ایک کونے پر ہوں گے، فاروق اعظم ایک کونے پر ہوں گے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے پر ہوں گے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیاسوں کی پیاس بجھا کر ان کے پاس بھیجیں گے، پھر یہ مزید پیاس بجھائیں گے۔ کیا بات، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے یہ، حضور علیہ السلام کو ایک حوض، ہر نبی کا ایک حوض ہے، یعنی ہر نبی کو ایک حوض دیا گیا، لیکن جو حوض کوثر جس کا نام کوثر ہے، واہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، ایسا حوض کسی کو نہ ملا سبحان اللہ، کہ اس حوض سے جو پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اللہ، اور یہ پیے گا وہی کہ جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت، شفاعت فرمائیں گے، اور حضور جس کو بلائیں گے، جس کو پہچانیں گے۔ سبحان اللہ، اس لیے ہم بار بار اشعار میں آپ نے سنا ہوگا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ حوض کوثر پر مت بھولیے گا، ہاں، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ تو اور بھی نہریں ہیں جنت کی، لیکن یہ حوض کوثر وہ ہے کہ جو خاص امت مصطفیٰ کے لیے، واہ واہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یہاں پہنچیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ کیا بات ہے جی احمد جی، پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے، پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے، یا غریبوں کی بگڑی بناتے رہے، پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے، یا غریبوں کی بگڑی بناتے رہے، حوض کوثر پہ مت بھول جانا کہیں، حوض کوثر پہ مت بھول جانا کہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ تقریباً مکمل ہوا، آخر میں گلدستہ درود و سلام پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سزا، مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سزا، اپنے آنکھوں کا تسدد، اپنے آنکھوں کا تسدد، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کو راس بھی تم ہی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب
اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی زندہ آباد، ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہے اور دوسروں کو ساتھ لانا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام